میں ایک پولیس انسپیکٹر تھی. مجھے بیوہ ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی. میرے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ میں جب بھی کسی کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں تو اسے پا تکمیل تک ضرور پہنچاتی ہوں، اور یہی وجہ تھی میری صاحب بنتی اور میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہی تھی. میرا ایک ہی نبیتی ایک ہی بیٹا تھا جو کہ لاہور کے میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا. چونکہ میرے کام کی نیتی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مختلف شہروں اور گاؤں میں جانا پڑتا تھا. میرے بیٹے کی تعلیم متاثر نہ ہو اس لیے میں نے اسے ہاسٹل داخل کروا دیا. اس بار بھی میری ڈیوٹی ایک دیہات میں لگی جہاں مشہور تھا کہ ایک کفن چور جو ہر نئی قبر سے کفن چوری کرتا ہے. مجھے جب یہ کیس دیا گیا تو مجھے لگا یہ کیس تو میں ایک ہی دن میں حل کر دوں گی. بھلا کفن چور پکڑنا کون سا مشکل کام ہے. میں پولیس کے 2 اہلکار اپنے ساتھ لے کر قبرستان پہنچ گئی. رات کا وقت تھا. ہر طرف خاموشی تھی. کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے علاوہ دوسری کوئی آواز نہ تھی. خیر پوری رات میں نے اور میرے 2 متحد اہلکاروں نے قبرستان میں ڈیوٹی دی، لیکن ہمیں وہاں کوئی چور نہ مل سکا. ہم لوگ صبح واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے. لیکن دوپہر کو میرے سینئر نے مجھ سے کہا کہ رات کو تم لوگ ڈیوٹی پر کیوں نہیں گئے. میں نے کہا ہم تو ڈیوٹی پر ہی تھے. وہ کہنے لگے پھر قبر سے کفن کیسے چوری ہو گیا. یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ہم لوگ پوری رات قبرستان کا گشت کرتے رہے لیکن ہمیں وہاں انسان کیا کوئی پرندہ تک نظر نہیں آیا. تو پھر کفن کیسے چوری ہو سکتا ہے. میرے سینئر نے مجھے تنبیہ کیا کہ رات کو پھر سے تم ڈیوٹی دو اور اس بار اسٹاف زیادہ لے کر جانا. رات کو میں 2 کے بجے 6 لوگوں کو ساتھ لے کر گئی. ٹارچ لائٹ تیز روشنی والی ہمارے ہاتھ میں تھی. جو قبریں دن میں دفنائی گئی تھی دفن ہوئی قبریں پر ایک اہلکار کی ڈیوٹی لگا دی. پوری رات ہمیں کچھ نظر نہ آیا، لیکن دن میں میرے افسر کی پھر سے وہی شکایت تھی کہ کفن چوری ہوا ہے اور رات کو ہی ہوا ہے. میری عقل اس بات پر جتنا بھی حیران ہوتی. بھلا کوئی آئے قبر کھودے اور کفن چوری کرے اور ہم 7 لوگوں میں سے کسی کی نظر نہ پڑے. اب ہم دن میں ڈیوٹی دینے لگے. قبرستان کے گورکن پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی تھی. اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی گئی. مالکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا. قبرستان کے باہر بیٹھے فقیروں کو بھی جیل لے جا کر اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی گئی جو دن کے وقت قبرستان کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے. مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں نے اس سے بڑے بڑے کیس کو چند دنوں میں حل کر دیا اور یہ تو کیس بھی بہت معمولی سا تھا. حیرت اس بات کی تھی کہ میں بھی اس کیس کے متعلق اتنی انجان کہ جتنی پہلان تھی. میں گرمی سوچ میں پڑی تھی. ایسا کون سا سلکف تھا، ایسا کون سا کفن چور ہے جو اتنی چلاکی سے یہ کام کر رہا ہے کہ پولیس کی نظر میں بھی دھول جھونک دیا ہے. تیسرے دن اور پہرا کر دیا تھا. میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی. یہ چور اس قدر تیز اور چلاک ہے. یہ پولیس کی حرکات و شناخت سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے. اور چور کیا کرتا ہے؟ بس ایک کفن کیا ملتا ہوگا اسے چند 100 کے نوٹ. اگر وہ چور نشے کا عادی ہوتا تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی گیم نہ کھیل سکتا. میرے اب تک کے ہر جاننے والے حربے سے مجھے منہ کی کھانی پڑی تھی. اس لیے جو پلان میں نے بنایا تھا وہ خطرناک تھا. میری جان کا بھی خطرہ تھا، لیکن چور کو پکڑنے کا یہی ایک طریقہ میرے پاس بچا تھا. میرے باس نے کب میرا یہ لائق عمل سنا تو کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے یہ جان لیوا ہے. میں نے کہا میں اپنے فرض کی خاطر آخری حد تک بھی یہ لیوا خطرہ آزماؤں گی. وہ مان گئے، لیکن کہنے لگے کہ اگر 4 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا تو تمہیں ہم باہر نکال دیں گے، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. میں نے حامی بھر لی اور یہ بھی کہا کہ اس بات کا علم کسی بھی اسٹاف کے اہلکار کو نہ ہو، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید ہمارے پولیس کا کوئی اہلکار بھی اس کام میں ملبوس ہے جو اس کفن چور کو ہماری اطلاع دیتا ہے. میں چاہتی تھی کہ اس بار خالی ہاتھ نہ ہوں. میں نے مرنے کا ڈونگ رچا اور قبر میں دفن ہوگی. وہاں پہلے سے آکسیجن کا اتنا انتظام تھا کہ میں چند گھنٹے گزار سکتی تھی. رات کے وقت وہ آکسیجن بھی ختم ہو گیا جس سے میں اپنی زندگی کی بقا قائم رکھ پا رہی تھی. میرا سانس گھٹنے لگا تھا کیونکہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. میں سانس گھٹنے سے کھانسنے لگی. اب جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری قبر سے مٹی ہٹتی جا رہی ہے، مجھے لگا میں اس بار پھر سے قبر میں ناکام ہو گئی ہوں. اور اب سر کے حکم سے بھی مٹی ہٹتی جا رہی تھی. لیکن نہیں، مجھے آواز کچھ اور ہی سنائی دینے لگی تھی. کوئی سرگوشی کر رہے تھے. میں بات تو سن ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لی. کچھ دیر بعد باہر کی تازہ ہوا کے جھونکے نے میری طبیعت بحال کر دی. ایک شخص نے میرے چہرے سے کفن ہٹانا چاہا. میں وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر دبوچ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی. لیکن اسے دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گئی. وہ تو میرا شوہر
میری شادی غیر برادری میں ہوئی تھی، کسی رشتے کروانے والے کے تو بس اس وقت میں نے BA کیا ہوا تھا، لیکن میرے میاں کا مزاج کچھ عجیب و غریب تھا۔ مجھ سے بہت پیار جتاتا تو کبھی مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا کہ میں لہو لہان ہو جاتی۔ مجھے یہ نفسیاتی مریض لگنے لگا تھا۔ میں ایسے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے مارنے کے بعد جب وہ مجھے زخموں سے چور چور دیکھتا تو رونے لگ دیتا، پھر میرے منہ سے نکلتے ہوئے خون کو اپنی قمیض سے صاف کرتا، میرے آنسو صاف کرتا۔ میں ڈری سہمی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگتا، مجھ سے وعدہ کرتا کہ آئندہ مجھے نہیں مارے گا۔ میں اس وقت اسے دیکھ کر مجھے لگتا شاید وہ کچھ اب نارمل ہے، لیکن کبھی کبھی وہ باتیں ایسی کرتا کہ عقل حیران رہ جاتی۔ وہ ایک بڑے ریسٹورینٹ میں کوک کی نوکری کرتا تھا، کھانے ایسے لذیذ بناتا کہ کھانے والا انگلیاں چاٹ جائے۔ ہوٹل کو ہی کیسے پھونچ جایا کرتا تھا، کیسے ہوٹل کی کمائی ڈبل کی جا سکتی ہے، وہ ایسے اچھے طریقے بناتا تھا کہ سن کر تو مجھے حیرت ہوتی۔ وہ رات 2 بجے لوٹتا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہوتی تھی، آتے ہی وہ سونے کی جلدی کرتا تھا۔ کھانا وہ لگا کر آتا تھا، کبھی کبھار تو ہوٹل کا کھانا میرے لیے بھی لے کر آتا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد میں امیر سے ہو گئی تھی۔ میرا میاں یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش تھا، لیکن مجھ پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ وہ نشے کی حالت میں ہی تو مجھ پر پیار جتاتا اور بعد میں پھر مجھے مارتا۔ میں نے تو رو کر اپنے شوہر کی منت سماجت کر دی، اسے بہت واسطے دیے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، لیکن وہ یہ علم نشے کا بری طرح عادی ہو چکا تھا۔ میرے برابر والے گھر میں ایک میاں بیوی اپنے بچے سمیت رہتے تھے۔ اس عورت سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر میرے میاں کا بہت اچھا دوست تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت نیک صورت تھے، صوفی صلاحیت کے پابند تھے۔ وہ شخص میرے ساتھ اگر ہمارے شہر میں بیٹھ جاتا، اس کی بیوی میرے پاس آ کر باتیں کرنے لگتی تھی۔ وہ میرے شوہر کو بھائی کہتی اور اس سے بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی، اور شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ بھائیوں ہی جیسا تھا۔ جب عورت میرے چہرے پر مار پیٹ کے نشان دیکھتی تو میرے شوہر کو سختی سے کہنے لگتی کہ شرم نہیں آتی، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ شخص بھی میرے شوہر کو سمجھانے لگتا کہ کیوں ایسا سلوک کرتے ہو۔ ان دنوں میاں بیوی کے سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ 15 دن وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں چند ماہ بعد ایک بیٹے کی ماں بن گئی، لیکن شوہر کا وہی رویہ تھا کہ میں ایک بار اپنی ماں کے گھر اپنے شوہر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی کہ شاید اس طریقے سے وہ باز آ جائے، لیکن وہ ہٹنے کی بجائے اور تیز نشہ کرنے لگا تھا، کیونکہ سب معمولی سے نشے سے اسے ایسی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نشے سے وہ کئی دن تک گھر نہیں آتا تھا۔ جہاں اسے نشے کی شدت سے نیند آتی، وہ کسی بھی فٹ پاتھ پر سو جایا کرتا۔ میری قسمت میں شاید رونا ہی لکھا تھا۔ اب وہ بیمار رہنے لگا، کام پر بھی توجہ نہیں دیتا تھا، گھر پر فاقے ہونے لگے تھے۔ میری ماں مجھے کبھی مہینے بھر کا خرچہ دے جاتی یا کبھی میری سہیلی میری مدد کر جاتی۔ میں اور میرا بچہ دوسروں کی خیرات پر پڑ رہے تھے۔ میرا میاں میرا سارا زیور بیچ کر کھا گیا تھا۔ اگر میں اسے روکتی تو وہ مجھے برے طریقے سے پیٹ ڈالتا۔ ایک بار وہ ایسا گھر سے گیا، کئی دن جب وہ نہیں لوٹا، میں اسی پڑوسن کے شوہر سے اپنے میاں کی فکر مندی ظاہر کی۔ کئی دن تک وہ میرے شوہر کو ڈھونڈتا رہا، پھر اس کے مشورے پر میں نے اپنے شوہر کی رپورٹ تھانے میں کروا دی۔ پھر چند دن بعد مجھے فون پر آفس سے فون آیا کہ ایک دن پہلے کچھ نشئی فٹ پاتھ پر سو رہے تھے، کہ وہاں پاس ہی چند خیمے بھی لگے ہوئے تھے جہاں چند غریب غبار رہتے تھے۔ ان کے خیموں میں آگ لگنے سے وہاں موجود سب لوگ مارے گئے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں سے مارے زمین ہی نکل گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو کسی کی شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی، لیکن جس جگہ کی نشاندہی پولیس نے مجھے بتائی، میرا شوہر زیادہ تر وہیں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ میں نے رو دو کر صبر کر لیا۔ گھر میرے شوہر کے نام تھا جو میری ملکیت تھا، لیکن میں تنہا رہ سکتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی۔ بھائیوں نے بھی سر پر ہاتھ رکھا کہ فکر مت کرو۔ وعدے کے بعد میں نے شوہر کا گھر بچا لیا اور پولیس میں اپلائی کر دیا، اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ میرے بیٹے کو میری پہچان ماں نے سنبھال لیا تھا۔ میں پولیس انسپیکٹر کی پوسٹ پر لگ گئی۔ جب میری والدہ یاد رہی، میرا بیٹا انہی کے پاس پڑا رہا، کیونکہ میری نوکری میں دن رات کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنی وردی کا حق نبھانے کی پوری کوشش کرتی تھی، انتھک محنت کرنے میں بھی کبھی نہیں گھبرائی تھی۔ میرا بیٹا جب 5ویں جماعت میں ہوا تو میری والدہ انتقال کر گئی۔ میں نے اسے بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا، کیونکہ سب مجھے مختلف گاؤں میں دیہاتوں میں جانا پڑتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ میری انتھا کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے میرے سینئر افسر نے مجھے ایک آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے۔ کہتے ہیں انکشاف کے پاس جو کیس بھی جاتا ہے، ہمیں کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ جیسا فخر وہ مجھے دیکھ کر محسوس کرتے تھے، مجھے اپنی کی گئی محنت اور دی گئی قربانی محسوس ہوتی تھی۔
لیکن میری زندگی میں ایک پہلا کیس تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری عقل حیران و پریشان تھی۔ میرے سامنے میرے شوہر کا میری وہ دوست تھا جس کی بیوی سے میری اچھی دوستی رہ چکی تھی، اور پولیس کا محکمہ بھی میں نے اسی کے کہنے پر جوائن کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ایفے انسانیت میاں کو بھی نشہ کرنے سے منع کرتا تھا۔ اس کی بیوی میری تماداری کرتی رہتی۔ وہ میرا منہ بولا بائی باس ہوا تھا، مجھے بے نقشہ بین کہتا تھا۔ شخص کے بارے میں اس کے لیے ایسا گمنام نہیں رکھ سکتی تھی۔ کئی سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کئی کیس کی میں اس سے ڈسکس بھی کر لیا کرتی تھی۔ وہ کسی بائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھتا آیا تھا، میری مالی امداد بھی کرتا تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے افسران نے یہ سمجھایا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میں بے ہوش ہوگی۔ کبھی نظر اٹھا کر اس شخص نے میری جان نہیں دیکھا۔ نیچے فتح نمازی تھا، اس کی شرافت کا پورا محلہ گواہی دیتا۔ میں اب بھی بے یقین تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے پوچھا کہ کفن چور پکڑا گیا؟ تو میرے پاس کھڑی پولیس کانسٹیبل نے کہا، جی میڈم وہ پکڑا گیا۔ کئی آنسیں میری آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں اس شخص کو اپنے سکے بھائی سے بھی زیادہ عزت دیتی تھی۔ میں ایک دن کے بعد ڈیوٹی وارڈن اس کی جیل میں اس کے سامنے اس کے کھڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے پل بیٹھا، گھٹنوں پہ منہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے جیل کی سلاخیں بجائے اس کی آواز سے اس شخص نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن سراہ سے نظریں جھکا گیا۔ میں سچکتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اندر سے میرا دل جتنا دکھا ہوا تھا یہ میں جانتی، کیونکہ اس شخص کے مجھ پر بہت احسانات تھے، اور مشکل وقت میں وہ میرے میاں بیوی میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ میرا دل مغموم سا تھا، لیکن میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ جس وردی کو میں نے پہن رکھا تھا اس شخص کی وجہ سے میرا اس کا بھائی یا شوہر بھی ہوتا تو میں اپنے فرض کو اولویت دیتی۔ اس لیے میں نے ویسا ہی سختی سے بات شروع کی جیسی میں مجرم سے ہر بار کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کھڑا ہو جائے۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا ہو گیا۔ پچھلے 2 دن سے بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں گلبرا رہا تھا کہ اچھا خاصا کمانے والا شخص چند 100 کی خاطر کفن چرانے لگا تھا۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے سوال دوبارہ کیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی قہر بھری آنکھوں ڈال کر دیکھا۔ وہ کیوں کفن چوری کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا، جو چاہے سزا دے دو، لیکن وجہ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم سچ بتا دو تو تمہاری سزا بھی کم ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بتاؤں گا، چاہے جان سے مار ڈالو۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے مارڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اتنا مارو کہ یہ سچ بتانے پر تیار ہو جائے۔ میں جیل سے باہر نکل گئی۔ مالکن دوران تک مجھے اس شخص مار کھانے کے باعث چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی۔ میں جب آفس میں پہنچی تو سامنے اس کی بیوی رو رہی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہوگی، میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگی کہ نکشاف میرے میاں کو چھوڑ دو۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سچ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر تم اس معاملے میں مجھے کچھ جانتی ہو تو ہماری مدد کرو، تو شاید میں بھی تمہارے شوہر کی سزا کم کر دوں۔ کہ وہ کہنے لگی کہ وہ سزا کم کر دے، وہ کچھ نہیں جانتی، بس یہ تھا کہ اس کا شوہر کہتا تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر کپڑے سلائی کرتا ہے، اس لیے مہینے میں چند دن کے لیے وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر پیسوں کی سوالی کرتا، جہاں جہاں اس کا مال بکتا تھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ خود کپڑے کا کام کرتا تھا، پھر کفن کیوں چراتا؟ اتنے پیسے اور اچھے کاروبار کے ہوتے ہوئے بھی ایک شخص کفن کا چرانا، میری عقل وہ خراوت سے باہر بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے سچ نہیں بتایا تو جو سزا اسے عدالت دے گی اسے بھگتنی پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے اپنے کیے احسانات جتانے لگی، کہنے لگی کہ وہ نکل وقت میں میرے کام آئے تھے، آج اس پر مشکل وقت آیا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ میں نے کہا کہ میری وردی اس بات پر اجازت نہیں دیتی۔ بیوی سے بات کر رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے سر نے جو خبر مجھے سنائی سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شخص اپنے کام میں بھی ملبوس ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکل کر پولیس ایمبولینس نکال کر کہا اپنے ساتھ چند اہلکار لیے میں قبرستان پہنچی، جہاں ایک قبر کی کھدائی کی جا رہی تھی۔ میرے سینئر افسران بھی وہیں موجود تھے اور 2 پولیس اہلکار کو بھی دوسروں افسران نے پکڑ رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ دونوں بھی اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نہ صرف اپنے پل پل کی خبر دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ مل کر سارا کام سرانجام دیتے تھے۔ ان گردار اہلکاروں کے پاس جا کر میں نے انہیں ایک زوردار تھپڑ رسیدہ کیے اور دوسرے اہلکار سے کہا
कि इन्हें भी ले जाकर इसी शख्स के साथ जेल में बंद कर दे। अब इस कब्र के पास जा तो मैं या मेरे सीनियर अफसर, मैं इस कब्र के गेड़े में गोद गी। इसके अंदर एक सुरंग सी बनी हुई थी जिसमें इंसान पेट के बल खुद को घसीटते हुए अंदर जा सकता था। मैं अपनी कोहनियों को जमीन पर रखे पेट के बल आगे बढ़ने लगी। वो सुरंग ढलान की तरह जा रही थी। वहाँ ऑक्सीजन कम था, लेकिन सुरंग के एहतराम नीचे एक तहर खाना बना हुआ था जहाँ हीरोइन रखी हुई थी और वहाँ हीरोइन की स्मगल करते थे, लेकिन कोई इनके जुर्म तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए वो कफन चोरी करते थे ताकि अगर किसी को शक भी हो तो यही हो कि वो कफन चोर है। सामने वहाँ 2 तबूत रखे गए थे। नीचे तय खाने में 2 इंस्पेक्टर मौजूद थे। हाँ, 4-5 तबूत मौजूद थे जिनके अंदर हीरोइन भरी हुई थी। कि ये हमारी बड़ी कामयाबी थी कि हमने कफन चोर के साथ साथ एक स्मगल को भी पकड़ लिया था। जब मैं दोबारा जेल में गई तो वो शख्स बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और 2 हलकार भी अब वो सच बताने को तैयार था। मैं इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगा कि वो ये काम बहुत सालों से कर रहा है। इसकी अगली बात सुनकर तो मैं शदीद रह गई। वो कहने लगा कि मेरा शोहर एक खुशकल और शरीफ नौजवान था, अपने काम से काम रखने वाला। वो रेस्टोरेंट में काम करता था और नया नया इसके मोहल्ले में घर खरीदा था। वो एक यतीम लड़का था, पहले अपने चचा के पास रहता था, लेकिन जब उन्होंने भी इसे निकाल दिया तो इसने रेस्टोरेंट की नौकरी शुरू कर दी और इसमें इसकी खासी तरक्की भी हो चुकी थी। कुछ इसने अपना हिस्सा चचा से लिया और बाकी अपनी जमा पूंजी से अपना गाद खरीद लिया। मोहल्ले में इस शख्स की अच्छी इज्जत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने मिशन पर भी काम कर रहा था। इस वक्त तो इसे माल बेचता था। मालेदारी के नाते जब इस शख्स ने मेरे शोहर से सलाम दुआ की और इसके काम की नीयत पूछी तो यह सुनकर तो वो रेस्टोरेंट में काम करता है। इस शख्स के मुंह पर पानी आ रहा था। वो ग्राहकों का इसका आदी बनाना इसका बड़ा आसान था। इसलिए पहले तो इस शख्स ने मेरे शोहर से दोस्ती मजबूत करी। इसके बाद कहने का मेरे पास एक ऐसा नमक है कि अगर तुम इसे खाने में डालो तो वो खाना इतना लजीज हो जाएगा कि तुम्हारी बिक्री डबल हो जाएगी। ज्यादा बातों को समझना भी इसे ही नहीं जानता था। कुछ वो शख्स सबकी नजरों में बाख्तियार भी था। मेरे शख्स में इसे वो पुड़िया लेकर खाने में डाल दी। जब लोग इस नशे के आदी होने लगे तो वाकई इस रेस्टोरेंट का कर्ज बढ़ने लगा। मेरे शोहर के पास भी खुश होकर इसकी तनख्वाह डबल कर दी। दूसरा, इस वक्त वो गैर शादीशुदा था, इसलिए वो खाना भी इसी रेस्टोरेंट का खाता था, इसलिए इसे भी नशा लगने लगी थी। पहले तो वो शख्स इसे मुफ्त में वो पुड़िया देता था, फिर पैसों से देने लगा था। इसके बाद पीवों की कीमत में इजाफा होता चला गया। अब वो मेरे शख्स को डांट काट नशा देने लगा था। मेरे शोहर के साथ साथ बहुत से और नौजवान भी इसके गाहक बन गए। फिर इस शख्स ने मेरे शोहर से कहा कि तुम ये रेस्टोरेंट छोड़कर दूसरे रेस्टोरेंट में नौकरी कर लो। अंदर से लालच भी था कि दूसरी जगह भी इसके गाहक बन जाएंगे। लेकिन इन्हीं दिनों मेरी शादी होगी और मेरे शोहर ने इस शादी को भी मना कर दिया कि वो लगी बंदी नौकरी छोड़कर और जगह चला जाए, वहां इसकी तनख्वाह कम होगी। इससे बात नाराज होकर इस शख्स ने मेरे शोहर को नशा देना शुरू कर दिया और जिस दिन इसे नशा ना मिलता वो मुझे कभी कभार प्यार करता तो कभी कभार मारता पीटता। अरे और आखिर में जब मेरे मियाँ ने इसे पुलिस की धमकी दी तो इस बार सारी सच्चाई पुलिस को बता देगा। तो इस शख्स ने मेरे शोहर को मरवा दिया। ये सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। फिर साथ ही मेरे शख्स ने हुस्न सलूक करना शुरू कर दिया। मुझे पुलिस में जाने का मशवरा दिया और अक्सर मुझसे पूछता कि मैं कैसी हैंडल करती हूँ। यूं मैं भाई बंद में इसे बता देती। वो मेरे जहन को पढ़ चुका था, इसलिए बड़ी चाल चलते हुए वो मुद्दे दफनाने के कुछ देर बाद किसी से कुछ कफन चोरी करवा लेता और रात को अपनी स्मगलिंग शुरू कर देता। पुलिस के जो एहलकार इसके साथ मिले हुए थे वो इसकी निगरानी करते थे और आखिर में जो कफन मेरे मोहल्ले में चराए होते और वो इसका शोर सुबह ही मचा देता कि फलां कब्र से कफन चोरी हो गया है, ताकि सबको यही तवज्जो कफन चोरी की जानब मदवल हो रहे। लेकिन बुराई का अंजाम बुरी तरह होता रहा। इसे सजाए मौत सुना दी गई। इसके 12 एहलकार इसके साथ मिले हुए हैं और वो इसकी निगरानी करते हैं और आखिर में 3 जो पहले चिराग चुके थे इसका शोर सुबह ही मचा देता। इसके बावजूद जो अम्मा हम सब कर काम करवाती और जो बहन काम करवाते से इनकार करती, अम्मा इस जानवर के साथ रस्सी से बांध देती। एक दिन गुस्से में मेरी एक छोटी बहन घर से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। तो उसने बताया कि अम्मा ने वहां पर ये काम किया है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की